نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے اس عرصی کائنات میں ایک آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو لاتعداد نعمتیں عطا کیں، تاکہ وہ اس عارضی و فانی دنیا میں امن و سکون سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن انسان دنیا کی رنگ رلیوں میں غرق ہو کر ہمیشہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھولتا رہا۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان یہ بھی کیا کہ ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتاب اور صحیفے نازل کرتا رہا، اور درس و تدریس کے ذریعے ان کو سمجھانے کے لیے رسول بھی بھیجتا رہا، تاکہ لوگ اپنا فراموش کردہ حقیقی سبق یاد کر سکیں، ہدایت یافتہ ہو سکیں اور ظلمت سے روشنی کی طرف آ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت وحی الہی کے عین مطابق اور حکم الہی کے دائرے میں تھی۔ توحید، رسالت، آخرت، خلاف طرز، اخوت و مساوات، وحدت بنی آدم، آزادی، عقیدہ اور کائنات پر غور و فکر اس کے موضوعات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ذمہ داری، لگن، محنت اور انہماک کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت گواہ ہے کہ اپنے حقیقی مشن کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور تعلیم و تربیت کے انتہائی پتہ ماری کے اس فرض کو بخوبی انجام دیتے رہے۔ حالانکہ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ترین مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ کچھ ایسی حالت میں مرا ہوا دکھائی دیا کہ اس کے پوری جسم پر مکھیاں جمع تھیں۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو بے دام بھی نہ لیں، اور پھر اسے خریدنا تو نرا گھاٹا ہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، دنیا کے مال کی مثال بھی مرے ہوئے اس بکری کے بچے کی جیسی ہے۔ آخرت کو پس پوشت ڈال کر دنیا کا مال و متاع بھی نرا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی کامیاب اور لاجواب معلم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عملی مثال اور نمونہ سامنے رکھ کر صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کر دیتے اور پھر اس کا جواب دیتے، اور یوں صحابہ کرام اس درس کو پا کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے ان طریقوں سے سیرت اور احادیث کی تمام کتابیں آراستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلمین کو جو کچھ بتانا چاہتے تھے، اس کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ میں متعین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حالت میں ہوتے، جلوت میں، خلوت میں، گھر میں، مسجد میں یا میدان جنگ میں، تعلیم و تربیت کے فطری مواقع ہاتھ آتے ہی ان سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے اور باتوں باتوں میں ضروری معلومات بہم پہنچا دیا کرتے تھے۔